السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ یوں تو دین اسلام میں بہت سارے فتنے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اس میں بہت سارے کذاب آئے ہیں، مختلف قسم کے فتنوں کا سامنا رہا ہے، لیکن ایک فتنہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اتنا ڈر اور خوف جو ہے سب سے زیادہ، اور وہ ہے فتنہ دجال۔ اور آج کل بہت زیادہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ انہی چند سالوں میں اس کا ظہور ممکن ہے، اور بہت ساری علامات جو ہے نا وہ جو بتاتے ہیں۔ واللہ عالم، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ میرا اتنا علم نہیں ہے، لیکن چونکہ زبان زدعام جو بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر آج ہم بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو میں بات کر رہی ہوں کہ دجال ہوگا کون اور کن لوگوں میں سے یہ نکلے گا۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا یعنی کہ چھوٹا اور دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی، اور سر کے بال حبشیوں کی طرح کے ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، اور بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا، اور اس کے ماتھے پر کاف الف رے کافر اس طرح ٹوٹا ہوا لکھا ہوگا، اور جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اب دیکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس قدر اس کا بد حیت بد صورت قسم کا حلیہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو مانیں گے بھی۔ یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ اس کو جو طاقتیں ہوں گی نا وہ بہت زیادہ دی گئی ہوں گی۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے سے اس کے ماننے والے ہوں گے تب جو ہے نا یہ خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ یہ پہلے نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے ایک کان سے دوسرے کان کا فاصلہ 40 گز کا ہوگا، اور ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کرے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی، اور زمین کے اندر سے خزانے اس کے ساتھ ایسے چلیں گے کہ جیسے شہد کی مکھیاں، اور جو بھی قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا اس کے اوپر یہ بارش برسائے گا، اور زمین ایسے پھل اور غلہ اگل دے گی اور کہ جیسے مطلب ڈھیروں کے ڈھیر ہر شے ابل پڑے۔ اور کچھ لوگوں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کرتا ہوں، اور لوگ اس کو کہیں گے کہ وہ ہمارے ماں باپ کو زندہ کر، تو تب شیاطین جو ہے نا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ کا روپ دھار لے کے نمودار ہو جائیں گے، اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی، اور وہ شعبدہ بازیاں لے کر پوری دنیا کا چپا چپا رونتا پھرے گا۔ تمام اسلام دشمن لوگ، خاص طور پہ یہودی، جو کہ امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے، اور وہ مکہ اور معظمہ میں گھسنا چاہے گا، مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے وہ اندر نہیں گھس پائے گا، اس لیے نامراد ہی رہے گا، اور وہاں سے
ذلیل و رسوا ہو کر مدینہ منورہ کا مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ان 7 دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں سے بھی جو ہے اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں لگاتار 3 زلزلے آئیں گے اور بہت سارے بے دین ڈر کے جو ہے نا مدینہ منورہ سے نکل جائیں گے، اور نکلتے ہی وہ دجال کا نوالا تر بن جائیں گے۔ آخر ایک بزرگ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور وہ اس کی تلاش میں ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں کو ان بزرگ کی باتیں شاق گزریں گی، وہ ان کو قتل کرنا چاہیں گے، لیکن بھی بعض لوگ کہہ دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو کوئی قتل نہ کرے، اور دجال آپے لوگ ان بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، اور دجال کہے گا اگر میں تمہارے سامنے اس کو بزرگ کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر یقین لاؤ گے؟ تو وہ کہیں گے ہم تو تجھ پر پہلے ہی یقین لائے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے اس معجزے سے ہمارا یقین اور پختہ اور پکا ہو جائے گا، اور دجال جو ہے نا ان بزرگ کے 2 ٹکڑوں کو جوڑ دے گا اور ان کو زندہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے حکم سے وہ بزرگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور بولیں گے کہ اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی ملعون دجال ہے، اور دجال ان کی بات سن کر مزید جھنجھلا جائے گا اور دوبارہ ان کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس بار اس کی قوت کو سلب کر لیا جائے گا۔ دجال ان کو جھنجھلا کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا، لیکن وہاں کی آگ ان بزرگوں پر ٹھنڈی اور گلزار کر دی جائے گی۔ اب دجال جو ہے نا شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، اس کا ایک دن 1 سال کا، اور دوسرا دن 1 مہینے کا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کا، اور بقیہ معمول کے مطابق عام دنوں جیسے دن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کریں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی اور افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا کے اوپر اپنی ڈھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے بظاہر مشکل نظر آئے گا، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہرہ آفات مسجد جامعہ اموی میں ادا کرتے ہوں گے، اور ملی شرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کر کے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ حضرت امام مہدی ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی جانب بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز پڑھی جائے گی اور نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی اس دجال کی تلاش میں نکلیں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے گھلنے لگے گا جیسے کہ پانی میں نمک، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر ہر پتھر اور ہر درخت پکارے گا کہ اے روح اللہ، ہمارے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، سوائے ایک درخت کے جو کہ برگد کا درخت، اور پھر ہر ایک یہودی کو جو درختوں کے پیچھے اور پتھروں کے پیچھے چھپے ہوں گے ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور دنیا سے صلیب پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا،
لوگ جو ہے نا مال و دولت کو قبول نہیں کریں گے، اور ان کو ایک سجدہ دنیا مافیا کی ہر قسم کی دولت سے زیادہ بہتر لگتا ہوگا، اور ایک بار پھر سے دنیا میں اسلام کا بول بالا۔ اور یاد رکھیے کہ فتنہ دجال جو ہے نا، اس کی آگاہی ہر پیغمبر نے دی، اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ لیکن جب یہ وقت قریب آئے گا نا، تو اس سنت کو لوگ بھلا دیں گے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سنت کو تازہ رکھیں، ہم اس سنت کو زندہ رکھیں، ہم خود بھی اس فتنے کو یاد کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس فتنے کے بارے میں آگاہ کریں، اور ان کو ابھی سے یہ سکھائیں کہ ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کے شر سے بچائے، اور جب آواز دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب امام مہدی، تو ہم چاہے قبروں میں ہوں یا ہم باہر ہوں، لیکن ہم جہاں بھی ہوں، ہمارا دل، ہمارا عقیدہ جو ہے نا ان کے ساتھ ہو، اور اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس فتنے کے شر سے آنے والی ہماری نسلوں کو بچائے، آمین ثم آمین۔ اب آخر میں پھر میری وہی ریکویسٹ ہوتی ہے، ایک تو بہت دنوں سے طبیعت خراب ہے، اور میرا خیال ہے کہ دعاؤں میں، آپ کی دعاؤں میں میری شفا لازم چھپی ہوگی، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔